حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک ایسا 20 سال آیا کہ جب آپ کی شریک حیات حضرت ختیجہ اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب انتقال فرما گئے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ رہنے لگے۔ پھر ایک رات اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ملاقات کے لیے بلا کر ان کی زندگی میں مسرت بکھیر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں استراحت فرما رہے تھے کہ یکا یک چھت پھٹی اور جبرائیل امین اترے، ان کے ہمراہ دیگر فرشتے بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا کر مسجد حرام لے جایا گیا، وہاں آپ کے سینے مبارک کو چاک کر کے قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ بعد ازاں آپ کی سواری کے لیے ایک بہشتی جانور لایا گیا اور مسجد اقصی کی جانب روانہ ہوئے۔ اس راستے میں آپ کو عجائبات دکھائے گئے۔ مختلف اقوام اور مختلف لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے مختلف سزاؤں میں مبتلا تھے۔ مسجد اقصی پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی۔ اس کی معیت میں آسمانوں کی جانب روانہ ہوئے۔ جدید دور میں انسان آسمان کی خلاؤں کا بس 5% حصے کے بارے میں معلومات حاصل کر سکا ہے۔ اس کے باقی 95% حصے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے پاس علم نہیں ہے، اور ان کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ انسان چاند، ستارے، سورج کی جانکاری حاصل کر چکا ہے، اس کے آگے جانا انسان کی ہمت گوارا نہیں کرتی۔ اس کے آگے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج سے جانکاری حاصل کر سکتے ہیں کہ اس کے آگے کیا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمان کے پہلے دروازے پر تشریف لے گئے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے تو اس فرشتے نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، اے جبرائیل علیہ السلام، یہ کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس فرشتے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کی طرف سے ہم کو خبر ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے اس دروازے سے اندر جا سکتے ہیں۔ اس دروازے کے اندر داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شمار فرشتوں کو ملے۔ یہ فرشتے زیادہ تعداد میں سجدہ کی حالت میں تھے۔ یہاں ایک بزرگ کو دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ارد گرد لاتعداد انسان جمع تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں طرف نظر دوہراتے تو ہنس پڑتے، اور جب بائیں طرف نظر دوہراتے تو غم زدہ ہو جاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت کرنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں طرف وہ لوگ ہیں جو نیک کام کرتے رہے، اور بائیں طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی بسر کی۔ اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار قسم کے لوگوں کو دیکھا جو کہ خوش بھی تھے، اور جن میں سے لوگ کافی تکلیف کا سامنا کرتے ہوئے بھی دیکھنے کو ملے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ ایسا دیکھا جو اپنے ہونٹوں کو کاٹ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں جو اس گناہ میں ملوث ہو گئے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو تو نیک کام کرنے کے بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے اور خود اس پر عمل پیرا نہیں ہوا کرتے تھے۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زناکاری کرنے والے گروہ کو بھی دیکھا جو کہ سخت عذاب میں پڑے ہوئے تھے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کھانے، گالی گلوچ کرنے، رشوت خور بندوں کے حقوق مارنے والوں کو بھی دیکھا جو اپنے اپنے کیے کی سزا بھگت رہے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان کی طرف بڑھے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نوجوانوں کو دیکھا جس کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک درخت پر پڑی جس پر لادتات پتے تھے، جس کے عین سامنے ایک فرشتہ کھڑا ہوا تھا۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا درخت ہے، جب بچے کو پیدا کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس درخت پر ایک پتا نمودار ہو جاتا ہے، اور جب انسان کی موت ہو جاتی ہے تو اس درخت سے ایک پتا گر جاتا ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان کی طرف بڑھے تو تیسرے آسمان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک سفید موتیوں کے دروازے سے ہوا۔ تیسرے آسمان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں کی تعداد میں فرشتوں کو سجدے کی حالت میں دیکھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے جاتے تھے، ساتھ ہی ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کے بارے میں آگاہ کرتے جاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے۔ اس کے آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دروازے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا دردناک عذاب دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان کی طرف بڑھے، یہاں پر بھی کافی تعداد میں فرشتے موجود تھے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سر جھکائے ہوئے تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت نوح اور حضرت ادریس سے ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانچویں آسمان کی طرف گئے۔ پانچویں آسمان کو سرخ سونے سے تعمیر کیا گیا ہے، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ہارون علیہ السلام سے ملے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے بڑھتے چھٹے آسمان پر جا پہنچے، یہاں بھی لاتعداد فرشتے رب کائنات کی عبادت میں مشغول تھے۔ اس آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان پر تشریف فرما ہوئے، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بڑی جسامت والے فرشتے دیکھے جو اپنی زبان میں ایک دوسرے سے باتوں میں مگن تھے۔ یہاں کا نظارہ ہی کچھ اور دکھائی دے رہا تھا۔ زمین کے کعبہ کے اوپر بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے، جہاں ایک ہی وقت میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہوئے نظر آئے۔ جو ایک بار بیت المعمور کا طواف کر لیتا ہے، اس کی باری دوبارہ نہیں آتی۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی بڑے فرشتے کو دیکھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون سا فرشتہ ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ سور پھونکنے کی وجہ سے قیامت برپا ہو جائے گی اور ساری دنیا تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی جس کے چاروں طرف بچے کھیل میں مصروف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچے۔ اس مقام کے بارے میں نہ کوئی فرشتہ جانتا ہے اور نہ ہی کوئی نبی یا رسول کو اس کے بارے میں معلوم ہے۔ اس پر جنت ماوا ہے جس کا ذکر سورہ انجم میں کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جنت میں تشریف لے گئے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کی سہولت، آرام و آرائش دیکھی جو کسی اور جگہ پر موجود نہیں تھی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے آگے بڑھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے جانے سے انکار کر دیا اور فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس کے آگے گیا تو میرے پر سڑ جائیں گے، میں اس کے آگے ہرگز نہیں جا سکتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہاں ہی چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قلم کے لکھنے کی آواز سنائی دی۔ اس کے آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد نور ہی نور پھیل گیا۔ جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اپنے رب کریم سے ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، جن تحفوں میں سے سب سے نایاب تحفہ 5 وقت کی نماز تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ختم ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بستر اس طرح لگا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستر کو چھوڑ کر گئے تھے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا سفر چند لمحے میں کروایا گیا۔ آئنسٹائن کا نظریہ ہے کہ اس معجزہ کو سمجھنے میں ہماری مدد کر سکتا ہے۔ اگر کوئی بندہ نوری رفتار کے ساتھ سفر کرتا ہے تو اس پر وقت تھم جاتا ہے۔ یہ بات تو حدیثوں سے ثابت ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق کی سواری بھیجی گئی۔ براق کے معنی برق کے ہیں۔ براق کو 3 برق مانا جاتا ہے جس کے معنی روشنی کے ہیں۔ روشنی نور کی رفتار میں 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہوتی ہے۔ اس طرح براق کی رفتار کا حساب 3 گنا زیادہ لگایا جائے کہ کتنی رفتار کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف کی زیارت کروائی ہوگی۔ اس طرح براق کی کم سے کم رفتار 5,58,000 میل فی سیکنڈ ہوگی۔ آئنسٹائن کی تھوڑی کو مد نظر رکھتے ہوئے حدیث اور معراج شریف کا سائنسی مطالعہ کیا جائے تو اس واقعے کی سچائی سائنس سے بھی واضح ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے AD وائس۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر